نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، تکلیفوں کو، الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں اور آپ کے کاروبار میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جب انسان اس کائنات میں رہتا ہے، اس کائنات میں آباد ہوتا ہے، اس دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وہ آتی ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ درد ہیں۔ یہ انسانوں کی زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ انسان چاہے جتنا مالدار ہو، جتنا پیسے والا ہو، جس کے پاس لاکھوں اربوں روپے ہوں، میں اور آپ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑے سکون سے ہیں، لیکن یقین جانیے جتنے مال و دولت والے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ مختصراً میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کے دل میں ایک خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے مال و دولت دی ہوئی تھی، کہ میں دنیا میں دیکھتا ہوں کہ سب سے پرسکون زندگی کس کی ہے، سب سے سکون والی لائف کس کی ہے۔ وہ چل پڑا، مختلف لوگوں کو دیکھتا رہا، مختلف لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ ایک بندے کو دیکھا، سونے کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف سونا ہے۔ اس دل میں اس نے یہی تصور کیا کہ سب سے سکون والی زندگی اس کی ہے۔ اس کے پاس گیا، والیکس لے کے بعد پوچھا، اس نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ سب سونا چاندی تو لگی ہوئی ہے، لیکن مجھے ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، میں صرف دودھ یا کھیر استعمال کرتا ہوں۔ اس کے بعد چل پڑا، آگے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہا کہ یہاں حکیم صاحب ہے، ان کی دکان ہے۔ اس کے انتظار میں اتنے میں حکیم صاحب آ گئے، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے۔ تو یہ دل میں تصور کرنے لگا کہ دنیا میں سب سے سکون والا اور سب سے سکون والی لائف اس شخص کی ہے۔ والیکس لیک ہوا، پوچھا، کہا مریض ہو، کہا مریض تو نہیں ہوں، لیکن صرف یہ میرے دل و دماغ میں ایک کویسچن اور سوال ہے، یہ پوچھنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا میں اتنا بڑا حکیم ہوں، سب لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، لیکن میں خود ایک موذی مرض میں مبتلا ہوں اور میں سب سے زیادہ پریشان رہتا ہوں، اس بیماری کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ خیر، یہ شخص چل پڑا، دیکھا ایک نہر تھی، اس کے کنارے جا رہا تھا۔ نہر کے دوسرے پار کنارے پر ایک بہت ہی عالیشان محل تھا، اور اس محل کے صحن میں کرسی پر دو میاں اور بیوی بیٹھے ہیں، اور اس کے سامنے کچھ بچے ہیں جو جواہرات کے ساتھ، سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس شخص نے دل و دماغ میں یہی سوچا، اگر سکون والی زندگی ہے تو وہ ان شخصوں کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس ہے، اس میاں بیوی کے پاس ہے، کہ دیکھیں کتنے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے سونے چاندی اور جواہرات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سامنے ٹیبل ہے، ٹیبل پہ طرح طرح کے میوے رکھے ہیں، پھل رکھے ہیں، فروٹ رکھے ہیں۔ خیر، یہ شخص ان کے پاس چلا گیا، دعا سلام ہوئی اور ان سے پوچھا اور اپنا کویسچن سامنے رکھا۔ انہوں نے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے کرسی منگوائی اور بٹھایا، اور پورے ایک لمبا واقعہ سنایا کہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ غمگین، ہم سے زیادہ پریشان کوئی نہیں۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ یہ بچے اور یہ سونا جواہرات، اس شخص نے جواب دیا کہ یہ بچے ہمارے نوکروں کے ہیں، ہمارے ملازمین کے ہیں، ہماری خادماؤں کے ہیں۔ ہماری پریشانی یہی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت، اولاد جیسی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ تو یہ شخص بڑے افسردہ دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے لوٹا۔ جب لوٹنے لگا تو اتنے میں مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور اذان ہوئی۔
مسجد چلا گیا، مسجد میں دیکھا ایک ٹوٹے پھوٹے اور پرانے کپڑوں والے ایک بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار مصروف ہیں۔ خیر انہوں نے اپنا سوال اس کے سامنے رکھا تو وہ کہنے لگے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت میرے پاس موجود ہے، الحمدللہ پرسکون زندگی ہے، جہاں سر رکھا وہیں سو جاتے ہیں، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، مسجد کے ساتھ تعلق بھی جوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے کہ اپنے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے۔ تو یہ شخص اس کے قدموں میں گر گیا اور اسے کہنے لگا کہ واللہ واللہ دنیا میں اگر سکون والی زندگی ہے، سکون والی لائف ہے، وہ صرف اور صرف ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے ہر حال میں ہر صورت میں اپنے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، سر بسجود ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، اور رزق کی حلال کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، بیماریاں پریشانیاں انسانوں پر آتی رہتی ہیں، تو میں آج آپ کو بیماریوں کے لیے پریشانیوں کے لیے وہ دعا اور وہ کلمات سکھاتا ہوں جنہیں آپ روزانہ صرف 7 مرتبہ پڑھ کر ایسے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اس کے بعد اپنے پورے جسم پر مل دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، چھوٹی سی مسنون دعا کی وجہ سے آپ کی تمام بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اور وہ یہ ہے، دعا یہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی۔ اگر آپ کسی کے لیے پڑھیں گے ان یشفیک کہیں گے کہ اللہ آپ کو شفا دے، اپنے لیے پڑھیں گے تو ان یشفینی کہ وہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، مجھے شفا ملے، مجھے سکون اور دلی راحت ملے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، یہ دعا ہے، 7 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے پورے جسم پر مل دیں۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے ادا کریں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور اپنے جسم پر پھونک دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں اور پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، پرسکون اور آرام دہ لائف کے لیے 5 وقتی نماز کا اہتمام ضروری ہے، اور نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے، بیماریوں کو دور فرمائیں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اور آج کا پیغام آپ کو پسند آئے اور ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے اس پیغام کو فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپ میں ضرور شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، نماز اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔